نہ پیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی فقیر بچ سکتا ہے، اور نہ جناب کوئی مقتدی بچ سکتا ہے، نہ کوئی غریب بچ سکتا ہے، کیونکہ جسم کے لوازمات ہیں، ان کو یہ لازم و ملزوم ہے، ان کے سہارے سے زندگی کا سفر گزرتا ہے۔ پانی ہے، پانی، کشتی اوپر، پانی نیچے، تیرتی ہے۔ اگر پانی ہی نہ ہو تو تیرے کیسے؟ کشتی ہی نہ ہو تو بڑے کیسے؟ یہ تو لوازمات ہیں، زندگی کے لوازمات ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ پانی کے اوپر کشتی، لیکن آپ نے دیکھا کشتی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، پانی اندر گیا، کشتی اندر گئی۔ صوفیاء فرماتے ہیں اسی طرح دونوں جہان کی جو نعمتیں رب نے وافر مقدار میں تمہیں دی ہیں نا، ان سب کو استعمال کرو، ان کو لے آؤ جو حلال طریقے سے ملتی ہیں، ان کو استعمال کرو، زندگی گزارو، لیکن ان کو قدموں کے نیچے رکھو، دل اپنے رب کی بارگاہ میں رکھو، دل اپنے رسول کی بارگاہ میں رکھو، ان کو دل میں نہیں اترنے دو، ان کو دل میں نہ اترنے دو۔ کیوں؟ جب اترے گی پھر تم غافل ہو جاؤ گے، جب غفلت آئے گی، سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، ایسے کرتوت ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جن سے طہارت نہیں رہتی، جس میں پاکیزگی نہیں رہتی، جس میں صاف ستھرائی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سنو ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، میں بھی چاہوں اللہ پسند کرے، اللہ راضی ہو جائے، آپ بھی چاہیں اللہ راضی ہو جائے، توبہ نہ کرے۔ جس طرح گناہوں والی وادی میں بڑھ رہے ہیں، بڑھتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، پرواہ ہی نہ ہو، دل کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، چاہتا ہے تو زمین کے اوپر پھرے اور تو یہ خیال اور یقین کرے میں خدا تجھے پسند کرتا ہوں، تو پھر سن آ، جتنے بھی گناہ ہیں ابھی مولد کی گھڑیاں موجود ہیں، سچی توبہ کر جا، سر سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے، دامن کو صاف کرنا میری رحمت کا کام ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں انہیں بھی رب پسند کرتا ہے، صاف ستھرا۔ ایک ہوتا ہے بندہ تیار ہو کے باہر اچھا غسل کیا، کپڑے پہنے، جناب تھوڑی میک اپ کی، شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ صاف ستھرا، اس سے یہ مراد نہیں، یہ بھی جائز ہونی چاہیے، اپنی صفائی ہونی چاہیے، اپنی ستھرائی ہونی چاہیے، لیکن یہ پاکیزگی در حقیقت ملتی ہے وضو سے، یہ طہارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بد عقیدہ ہے، برے عقائد ہیں اس کے، وہ جناب لا الہ الا اللہ تو پڑھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، وہ پاک ہوگا؟ نہیں۔ سمندر میں غوطے لگائے، نہروں میں چھلانگے لگائے، جناب پانی سے باہر بھی نہ نکل کے دیکھے بالکل جسم سارا دھل گیا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، باہر آئے، تو کون ہے؟ میں فلاں ہوں، مانتا ہے کہ نہیں، وحدہ لا شریک نہیں، نبی پاک کو آخری نبی نہیں، شریعت آواز دے دی بدبخت ابھی پلید، یہ ابھی پلید ہے، کیونکہ اندر کی پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہی ایمان سے۔ اندر سے اگر پاکیزگی نہ ہو، دل کالے کھولو منہ کالا چنگا، سبحان اللہ، جے کوئی اس نو جانے ہو، لوگ داڑھی رکھ کے تیل لگا کے سر پہ پٹ کے حمامے رکھ کے لمبے جبے ہاتھ میں تسبیحاں رکھ کے قرآن پڑھتے پڑھتے گزرتے جا رہے ہیں، نمازوں کے لیے بلاتے جا رہے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں بھائی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ جناب جبہ بھی اس نے پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی موجود ہے، یہ تو بڑا دیندار لوگ ہے۔ لیکن یہ تیری میری بات ہے، ہم فقط ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے کئی پھنس بھی جاتے ہیں، رن بھی جاتے ہیں،
ان کے سامنے ان کے آخر بک بھی جاتے ہیں، ساتھ ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ بظاہر بڑا پاک نظر آتا ہے، عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے، تم ظاہری تقوی کا جو عنوان اس کے جسم میں تمہیں نظر آتا ہے، تم سمجھتے ہو یہ پاک ہو گیا ہے، لیکن بندے یاد رکھ، یہ تیرا میرا دھوکہ، دھوکوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا فطور تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جس رب کی بارگاہ میں تو جانا چاہتا ہے، اس کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی نگاہ پسندیدہ میں آنا چاہتا ہے، وہ اس وقت تک پسند ہی نہیں کرتا جب تک بندہ اندر سے پاک نہ ہو۔ یہ ظاہری روپ تو تیرا میرا ہے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، اس لیے اندر سی پاکیزگی۔ یہ اندر کیسے گندا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بدعقیدگی، سب سے پہلے اونچی آواز سے دیکھو نا، ہم آج ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جنہیں رب نے پسند فرمایا، جو رب کے محبوب بنے، جو سید الاولیاء بنے، جو غوث الثقلین بنے، جو میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی کا ٹائٹل کائنات کے دلوں میں نقش ہوا، جن کا آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ اس مقام تک پہنچے کیسے۔ ہم تو فقط یادمی مناتے ہیں نا، ذرا ان کی سیرت کو بھی تو ذرا غور کریں نا، انہیں کس طرح مجاہدہ کیا ہے، کس طرح ریاضت کی ہے، کس طرح راتوں کو جاگے ہیں، کس طرح قرآن پر عمل کیا ہے، کس طرح درجہ ولایت پر پہنچنے کے باوجود ولی اللہ اپنے مرشد کامل کو تلاش کیا ہے، کس طرح یتیمی کے دور میں اپنے گھر چھوڑ کر علم کی جستجو کے لیے پردیس گئے ہیں، شریف یتیم، والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، بوڑھی ماں ہے، عبد القادر کو روانہ کر رہی ہے، کام کرنے کے لیے نہیں، ہنر سکھانے کے لیے نہیں، کام کر کے پیسے کمانے کے لیے نہیں، جو گھر کی پونجی ہے وہ جیب میں ڈال کے کہتی ہے بیٹے تو جا رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے واپس نہ آنا، تو نے اپنے نانا کے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور قدرت حیران ہے کہ بوڑھی ماں روانہ کر رہی ہے، اسے پورا یقین ہے کہ یہ زندگی میں دوبارہ مجھے نہیں ملے۔ یہ کردار ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ ماں کیسی عظمت والی ماں ہے کہ بڑھاپے کے سہارے کو عین اس وقت روانہ کر رہی ہے عالم دین بنانے کے لیے جب بڑھاپا غالب ہے، پردیس صرف اس لیے بھیج رہی ہے کہ یہ دین کا علم حاصل کرے۔ آج سمیت ہم سوچیں، کیا اس قسم کا معیار ہماری نظر میں ہے؟ کیا اس قسم کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کے لحاظ سے ایسا جذبہ رکھتے ہیں دین کے اصول کا؟ ہمارے پیش نظر تو کمائی ہے بھائی، اور پھر اس ملک میں آ کے بسے ہیں، یہ تو گر سکھاتے ہیں پیسے کمانے، پوری دنیا پیسے کمانے کا گر سیکھنے کے لیے یہاں کی یونیورسٹیز میں موجود ہے، یہاں کے کالجز میں موجود ہیں، جو یہاں سے گر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف بنانے والوں، اگر علم کی جستجو نہیں، علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، اپنی اولاد میں دینی علم کا شعور پیدا کرنے کا جذبہ نہیں، تو غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہو، مزہ تو تب ہے کہ 11ویں مناتے ہو تو اندر سے پہلے دین کے علم کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر مناؤ نا 11ویں، پھر 11ویں مناؤ، دیکھو 11ویں والے کی توجہ کتنی نصیب ہوتی ہے۔ صرف چاول پکانے سے، ایصال ثواب کرنے سے ہم تو مانتے ہیں برحق ہے، درجات کی بلندی ہے، وہ تو اس مقام پہ پہنچ گئے، سارا جہان کو 11ویں ان کی نہ بھی پکائے ان کے مقام میں کمی نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے مقام کو ذرا اوپر لینے کے لیے، ان کی توجہ لینے کے لیے اور ان کی بارگاہ سے فیضان کی خیرات مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے بناتے ہیں۔ آسان طریقہ 11ویں شریف کا انعقاد ہے کہ ایصال ثواب کرو، جب روح کو ہدیہ پہنچے گا شاید غوث اعظم توجہ فرماؤ، کیونکہ اس بارگاہ میں آوازیں دینا ہر ولی کا کام۔ میں تو اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ رات کو ان کی بارگاہ میں آواز سن فریادی پیرا دیا پیرا، کیا خیال ہے آواز دینی چاہیے؟
حضور غوث اعظم مقام قرب پر جب فائز ہے اور جب فائز ہو بندہ خدا. ابھی علامہ صاحب نے امام جزولی کی بات کی، حالانکہ امام جزولی یہ ایک اظہار ہونا تھا اس کرامت کا، ورنہ خود امام جزولی وہ ہے 70 سال کے بعد اس کی قبر اکھیڑی گئی، جسم مبارک فیل کر سکتا اس پائے کا وہ عاشق رسول امام ہے. اور یہ ایک اظہار ہو رہا ہے ان کی عظمت اور ان کی کرامت. کیوں؟ یہ مقام جو ملتا ہے یہ ویسے نہیں ملتا. جب یہ مقام مل جائے کون تو سماؤن الذی یسمعون وبصر الذی یبصر، جب اس مقام پر ایک بندہ خدا پہنچتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں. ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک عام ولی کی شان ہے، ایک عام مقرب کی یہ شان ہے. ولیوں کے شہنشاہ حضور غوث اعظم کی شان ہے. اسی لیے تو آواز دی جاتی ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا، سن فریاد پیرا دیا. تھوڑی تھوڑی آواز دے دے سن فریاد پیرا. ساتھی ہمارے چلے گئے گھر چاہ پینے کے لیے، ان تک بھی آواز پہنچی جائیے، جانا چاہیے مسجد میں. اب تو غوث پاک سے رابطے ذہن شروع ہو چکے ہیں. سن فریاد پیرا دیا پیرا، سن فریاد پیرا دیا. ایک شخص تاجدار نقشبندیت میاں شیر محمد شرک پوری، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، محمد سلسلہ نقشبندیہ کا تاجدار ولی شرک پور شریف، آرام فرما. ایک غیر مسلک سے تعلق رکھنے والا بے ادب گستاخ ٹبر، اس سے تعلق رکھنے والا ایک مولوی صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. رات صبح سے رات تک رہے نا، بڑا خوش ہوا. جب جانے لگا ایک آپ کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا اغثنا یا غوث العظم. مولوی صاحب پورا دن رات رہا. جب جانے لگا تو حضرت سنت کے مطابق اسے چھوڑنے کے لیے آپ باہر تشریف باہر جائے، اس کو روانہ کرنے لگے. ہاتھ پکڑا ہوئے تھا تو کہنے لگا حضرت ایک کام بھی ایسا رات دن میں نہیں دیکھا جو شریعت کے خلاف، جو سنت کے خلاف. حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ولی بنتا ہی وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے. وہ نہیں اس طرف آتے نہیں، کسی کامل کے پاس جائے انہیں پتہ چلے نا. کہنے لگے جی ایک کام بھی آپ کا نہیں دیکھا لیکن ایک بڑی کوفت ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ وہ دیوار پہ جو لکھا تھا نا، کئی سو سال ہو گئے مرے ہوئے اور آپ ان کو لکھتے ہیں. اتنا کہا نا، یکدم ایک کو نور صاحب جلال و جمال شخصیت سامنے، چہرہ اطہار وقت دعا کی جھلک دے رہا ہے اور زلفیں رحمتیں تقسیم کر رہی ہیں اور فضا پر نور ہو گئی. آنن فانن پر نور صورت سامنے موجود ہے. مولوی صاحب پر کب کبھی تاری ہو گئی، یہ کون ہے آنن فانن آ گیا. کہنے لگے، پھر اچانک غائب ہو گئے. وہ کہنے لگے حضرت یہ کون ہے؟ فرمایا وہی غوث اعظم بغداد کا شہنشاہ. سبحان اللہ. یہ دیکھو اللہ جب پردے اٹھاتا ہے نا، پھر ان کاملین کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ کب نصیب ہوتی ہیں؟ یا تو کسی کی نگاہ درمیان میں آ جائے، یا پھر پورا دستور جو قرآن نے دیا ہے اندر باہر سے پاک، بد نگاہی سے پاک، جھوٹ سے، اونچی آواز سے، حسد سے، تکبر سے، غرور سے، دھوکے سے، بے ادبی سے. جب یہ اندر سے پاک ہو جاؤ گے تو پاک پاک کیوں تعلق جوڑنا چاہتے ہو رب پاک سے، تعلق جوڑنا چاہتے ہو رسول پاک سے، اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. جب پاکیزگی اختیار کر لو گے نا، پھر کسی کامل کی نگاہ بھی ساتھ آ جائے گی. تم سفر تھوڑا بھی کرو گے، نگاہ کی کامل کی نگاہ اس سفر میں تخفیف کر دے گی. تھوڑے ہی دنوں میں کرم ہو جائے گا. پھر اللہ کرم فرمائے تو پھر ان کاملین کی زیارتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں. اور جو نعمت قرب ہے وہ اسی توسل سے ملتا ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ عظمت والے مقام عطا فرمائے.
حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کا شہنشاہ ہے، لیکن یہ علم پڑھتے پڑھاتے اس مقام پہ پہنچے۔ وہ خود فرماتے کہ میں علم حاصل کرتے کرتے کتب بن گیا، علم حاصل کر درست و علم حتی صرت کتبہ، علم حاصل کرتے کرتے اونچی آواز سے اب کوئی پیر جناب یہ کہے جی اب مولویوں کا بس، یہ مسئلہ مولویوں کا کام، مسئلہ مولویوں کا کام، اور باقی صرف کھانا آپ کا کام ہے۔ ایک عالم دین، ایک ولی کامل، ایک عظمتوں پر پہنچنے والی شخصیت مجھے کوئی ان پڑھ دکھاؤ، بلکہ وہ تو آوازیں دے دے کے جاتے ہیں۔ علم باجی کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، اتنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے علم ہی نہ ہو گئی۔ وہ خدا کے بندوں، علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو اخلاص نہیں ملے گا، اخلاص نہیں ہے محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے قرب نہیں ہے۔ یہ تو ضروری ہے، اس لیے ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ علم کی طرف جستجو کرے۔ اگر بغیر علم کے بیڑے پار ہو جاتے، اتنی بڑی ہستیوں کو کیا ضرورت تھی یتیمی میں جا کر درسگاہوں میں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے۔ ہم لوگ جو اس وقت ایک چکر میں پھنسے ہوئے اور مکر نے اوپر پہرا دیا ہوا ہے، دنیا کی محبت نے آ کے رسے ڈالے ہوئے ہیں اور ہر وقت دنیا کی فکر لگتی ہے، رزق کی فکر میں رو رہے ہیں، یہ کام ہو گیا تو وہ زیادہ۔ وہ خدا کے بندے، جو رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس کی فکر تو کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ رزق دینے کی ڈیوٹی کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ خود اللہ نے اپنے کرم سے سنبھالی ہوئی ہے، اور جس کی اب جب تک موت نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کریں۔ موت کی کیا ضرورت ہے جناب؟ گوری آٹے کی ہماری بچی اور وہ موت لے جائے، اس نے تقسیم فرما رکھی ہے، میرا تیرے مقدر میں جو ہے وہ ہمیں ملے ہی ملے، لہذا اس کی فکر کر جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھانی چاہیے، اس سے ذریعہ معاش بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے کہیں زیادہ یہ معاش کا سلسلہ موت تک ختم ہوگا۔ موت کے بعد بھی قبر میں بھی کوئی معاش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قبر میں بھی رہائش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب قبر کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ نہ بھائی جناب وہاں روشنی ہے، نہ وہاں کوئی لائٹ ہے، وہاں نہ کوئی بستر ہے، بڑی تنگ سی جگہ ہے۔ بڑا امیر دیکھو تو اس کی قبر بھی اتنی، غریب دیکھو تو اس کی قبر بھی اتنی، بڑی کوٹھی والے کو دیکھو اس کی قبر بھی اتنی، بڑے امامے والے کی دیکھو اس کی قبر بھی اتنی۔ وہ اتنی قبر کیا اس کو لینے کی جگہ ہے وہ کھڈا؟ اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا کہ جب یہ سارے دفن کر کے آ جائیں گے وہاں کیسے گزارا ہوگا۔ اس کے لیے زادرہ بھی تو تیار کرنا ہے، اس کا زادرہ یہاں ہی سے تیار کرنا ہے۔ جتنا یہاں اچھی تیاری کریں گے اتنی وہاں قبر ہمیں فراہم ملے گی۔ یہ گھر والے وہاں بیٹے چھوڑ کے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، عرش والا کرم فرمائے گا، وہاں سے فرشتوں کو بھیجے گا، یہ چھوڑ کے آ گئے، ساری زندگی رب رب کرتا رہا زمین کے اوپر، اب جاؤ اس کو اٹھاؤ جنتی لباس، اب اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولو۔ یہ بیچارہ بڑے خوبصورت بیڈ روم سے آیا ہے، اس کے لیے اچھا انتظام کرو، لیکن یہ تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے غلبے میں زندگی گزرے گی، شریعت کی تابعداری میں گزرے گی، تو زندگی میں جو ہر آنے والی مشقت ہے اس مشقت کو رحمت میں تبدیل کر کے قبر کے سرہانے پیش کر دیا جائے گا کہ تو رب رب کرتے ہوئے آ گیا ہے، سبحان ربی الاعلی زمین کے اوپر کہتا رہا ہے، اب چند فٹ نیچے آ گیا ہے، ربی اللہ کہنے میں کون سی دیر لگ سکتی ہے؟ اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ پڑھ کے آیا ہے، اب قبر میں رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس لیے اس تھوڑی سی زندگی کو قابلین کی توجہ کی برکت سے، اور یہ یاد رکھو راستہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے مقبولین کا راستہ۔ خود ہی ہم آدمان کے دعا کرتے ہیں انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کی، انعام یافتہ من النبیین،
والصدیقین والشہداء والصالحین. اور جو ان سارے ٹبر کے بے ادب ہوں گستاخ ہوں ان کا راستہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو جو سب اب دیکھو حضور غوث اعظم کا نام ہم، امام شافعی کا نام ہم، امام احمد بن حنبل کا نام ہم، امام ابو حنیفہ کا ذکر ہم کریں، معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہم کریں، انبیاء کی عظمتوں کے قصیدے ہم پڑھیں، نبی پاک کی شان و عظمت کے نعرے ہم لگائیں، اور جتنے مقبولین ہیں رب العالمین کے محبوبین ہیں ان کا ذکر ہم کریں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. کوئی غیروں کا ذکر نہیں کرتا، اپنوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار ہے. ارے عقیدے میں اتنی اچھائی مل چکی ہے، عمل کی اچھائی بھی ساتھ جوڑ تاکہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، زندگی بھی گزرتی رہے، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی رہے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو مزید ہمتیں عطا فرمائے. غوثیہ مسجد والے ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں. سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ درس نظامی کی کلاسز 5 سالہ کورس، اونچی آواز سے سبحان اللہ، وہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ کرے اس پر عمل. نعرہ جڑے نے لگا دیا، اب ساتھ بڑھنا، بچوں کو ساتھ لگانا، ہمت کرنا، یہ آپ کا کام. اور یہ یاد رکھو مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدیں بسیں گی کیسے؟ یہ بتا دوں، صرف جلسے کرنے سے مسجد آباد نہیں ہو، صرف دنیا کی تعلیم سکھانے سے مسجد آباد. دنیا کا پیسہ آیا مسجد بن گئی، نیک لوگوں نے اپنی کمائی سے دیا اور خوبصورت مسجد بن گئی، لیکن مسجد بسے گی کیسے؟ یہ اہتمام ہے جس سے مسجد بسے. اس لیے اپنے بچوں کو، خوبصورت بچے کو وقت دو، اس کو وقت نکال، کچھ سیکھ، یا کچھ دین سیکھ لے. اس کے لیے خود بھی توجہ کرو. دیکھو ڈگریاں کراتے ہیں، خود کراتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ ڈگری والا کب ڈگر جاتا ہے یا پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں. لہٰذا یہ اسلام کی ڈگری بھی اس کو کراؤ تاکہ ڈگرنے سے بچ جائے. کامیابی، ہمت، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، علماء کرام کی خدمات قبول کرے، اور اللہ اس مشن میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا